بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اہلیہ ہیں، تمام مسلمانوں کی مائیں۔ ام حبیبہ نے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز پر ترجیح دی اور کفر کی طرف لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کیا جیسے کوئی شخص آگ میں چھلانگ لگانے کو ناپسند کرتا ہے۔ مورخین، ابو سفیان کے دل میں کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ قریش کا کوئی فرد اس کی حکم عدولی یا کسی اہم معاملے میں اس کی مخالفت کی جرأت کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مکہ مکرمہ کا ایسا سردار تھا جس کی باشندگان مکہ عزت اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی بیٹی ام حبیبہ رملہ نے اپنے باپ کے خداؤں کا انکار کر کے اس کے اپنے بارے میں خوش فہمی کو خاک میں ملا دیا۔ یہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صدق دل سے اعتراف کر لیا۔ ابو سفیان نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے آبائی دین کی طرف لوٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ جو ایمان رملہ کے دل میں اتر چکا تھا اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ابو سفیان کی طرف سے بپا کیا گیا ظلم ابو سفیان کی طرف سے برپا کیا گیا ظلم و ستم کا طوفان اسے اکھاڑ نہ سکا، اور نہ ہی اس کا غیظ و غضب ان کے پائے استقلال میں کوئی لرزش پیدا کر سکا۔ حضرت رملہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے ابو سفیان پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اپنی بیٹی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باز رکھنے اور اپنی مشیت کے تابع بنانے سے عاجز آ جانے کے بعد ہر دم اسی سوچ و بچار میں پڑا رہتا کہ اب میں قریش کے سامنے کس منہ سے جاؤں، وہ میرے متعلق کیا خیال کرتے ہوں گے کہ میرے جیتے جی بیٹی آبا و اجداد کے دین کو ترک کر چکی ہے۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان اپنی بیٹی رملہ اور داماد پر ناراض ہے تو انہوں نے ان دونوں کا عرصہ حیات تنگ کرنا شروع کر دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان دونوں کا مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاوند عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مہاجرین میں سر فہرست تھے جو دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نجاشی کی پناہ گاہ کی طرف سرپٹ بھاگنے نکلے۔ لیکن ابو سفیان بن حرب اور دیگر زعمائے قریش کو یہ بات بڑی شاق گزری، یعنی قریش کے زعماء مطلب سرداران قریش، شاق گزرے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے نکل کر سرزمین حبشہ میں چین و آرام کی زندگی بسر کرنے لگیں۔ قریش نے نجاشی کے پاس اپنے قاصد بھیجے تاکہ وہ اسے مسلمانوں کے خلاف برانگیختہ کرے اور پرزور یہ مطالبہ کرے کہ پہلی فرصت میں انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی بتائیں کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم کے متعلق ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ کوئی غیرت مند انسان سن نہیں سکتا۔ نجاشی نے ان قاصدوں کی باتیں سننے کے بعد مہاجرین کے زعماء کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے دین کی حقیقت اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق نظریات معلوم کیے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ حضرت علی کے بھائی جو تھے انہوں نے نجاشی سے بات کیا اور سب قرآن کریم
کہ آیات پڑھ کر کے سنائے تو نجاشی رو پڑے اور فرمایا کہ یہ بالکل حقیقت بیان کیا ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اور ان کی والدہ کے متعلق، اور یہ وہی چیز ہے جو عیسیٰ ابن مریم لائے تھے۔ اور ان سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ قرآن مجید میں سے چند آیات سنائے۔ جب مسلمانوں نے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن آیات کی تلاوت سنائی تو نجاشی بے بسی کے عالم میں زار و قطار رونے لگا، اتنا رویا کہ آنسوؤں سے اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان سے کہنے لگا یہ آیات جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں اور وہ پیغام الہی جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام پر نازل کیا گیا بالکل اس نور کی طرح یکساں ہیں جو ایک منبع سے پھوٹ رہا ہو۔ پھر اس نے اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا برملا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی اس نے ہر اس شخص کی حمایت و حفاظت کا اعلان کر دیا جو پناہ لینے کے خاطر ہجرت کر کے اس کے ملک میں آ جائے۔ لیکن ایوان حکومت کے دیگر زعماء بدستور عیسائیت کے پیروکار رہے۔ حبشہ پہنچ جانے کے بعد حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا کہ اب دکھوں کے دن بیت چکے، دشوار گزار اور تکلیف دہ راستوں سے گزر کر امن و سکون کی وادی میں پہنچ چکی ہوں، لیکن تقدیر میں جو فیصلے ہو چکے تھے ان کا انہیں کوئی علم نہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے چاہا کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا سخت امتحان لیا جائے جس سے عقل مندوں کی عقل و دانش اور ہوش مندوں کی فہم و فراست دنگ رہ جائے، اور پھر اس کٹھن ابتلا سے کامیاب و کامران نکل کر عزت و شرف کی چوٹی پر جلوہ افروز ہو سکے۔ ایک رات حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر لیٹی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا خاوند ایک گہرے سمندر کی تلاطم خیز موجوں میں بہت بری طرح غوطے کھا رہا ہے، اور رات بھی تاریک اور ڈراؤنی ہے۔ وہ یکدم اپنی نیند سے گھبرا کر اٹھی، اس خواب سے بہت مضطرب اور بے چین ہوئی، لیکن اس نے اپنا یہ خواب نہ خاوند کو بتانا پسند کیا اور نہ ہی کسی اور کو۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد یہ خواب حقیقت کا روپ اختیار کر گیا۔ ابھی اس منحوس رات کے بعد آنے والا دن ختم نہیں ہوا تھا کہ اس کا خاوند عبداللہ بن جش مرتد ہو کر نصرانی بن گیا۔ اس کے دل میں ایمان نہیں گھسا تھا۔ پھر اس نے شراب نوشی کے لیے میخانوں کے چکر لگانے شروع کر دیے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ طبیعت مے نوشی سے سیراب ہی نہ ہوئی۔ اس نے شراب کے نشے میں ہر وقت دھت رہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو اختیار دے دیا، چاہے وہ طلاق حاصل کرے یا چاہے تو عیسائیت قبول کرے۔ اب حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذبذب میں مبتلا ہو گئی، اور 3 صورتیں فوری طور پر ان کے سامنے آئیں۔ یا تو وہ اپنے خاوند کی بات مان کر عیسائیت قبول کریں اور اس طرح اپنے دین سے مرتد ہو جائیں، بئی صورت دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب کو اپنا مقدر بنا لیں، العیاذ باللہ۔ یہ راستہ وہ کسی صورت بھی اختیار نہیں کر سکتی، خواہ ان کے جسم کا گوشت لوہے کی کنگھیوں سے نوچ ڈالا جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے باپ ابو سفیان کے گھر مکہ معظمہ واپس لوٹ جائیں، جو ابھی تک کفر و شرک کا قلعہ اور مرکز بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں مقہور و مغلوب ہو کر زندگی کے دن پورے کریں۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ سرزمین حبشہ میں تنہا زندگی بسر کریں، نہ ان کا وہاں کوئی خاوند، نہ کوئی خاندان تھا، اور نہ وطن، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہوئے سرزمین حبشہ میں اس وقت تک قیام کو ترجیح دی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کشائش پیدا نہ کر دے۔ حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا۔ ان کا خاوند عبداللہ بن جحش عیسائیت قبول کرنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد فوت ہو گیا، مر گیا۔ ابھی عدت پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن پھر گئے، تنگی فراوانی میں تبدیل ہو گئی، اور خوشحالی اپنے سنہری
پر پھیلائے ہوئے ان کے مظلوم گھر پر سایہ فگن ہو گئی۔ ایک روز چاشت کے وقت باد نسیم اپنے دامن میں بھینی خوشبو لیے چل رہی تھی۔ صبح کی نورانی کرنیں چاندنی کی مانند چمک رہی تھی۔ فضا معطر تھی، موسم دلربا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے دلگداز جھونکے مسرت و شادمانی کا یہ پیغام لیے رقص کناں تھے۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شاہ حبشہ کی خادمہ ابرہہ کو کھڑا پایا۔ اس نے بڑے ادب و احترام سے جھک کر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کو سلام کہتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے نام یہ پیغام بھی بھجوایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی امتحان لیتا ہے تو کوئی بڑا انعام نوازتا ہے کامیابی کے بعد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ سلامت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں ان کو عقد نکاح کے لیے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ آپ بھی جسے چاہیں اپنا وکیل بنا لیں۔ یہ خبر سن کر حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور بے پناہ مسرت و شادمانی سے جھومتے ہوئے اس خادمہ کی بلائیں لینے لگی۔ اور خوشی کے عالم میں اسے دعا دینے لگی کہ اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے خیر و برکت سے نوازے۔ اور اسی خوشی میں سونے کے کنگن، چاندی کے پازیب، سونے کی بالیاں اور انگوٹیاں اتار کر خادمہ کو بطور تحفہ دے دی۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں بنی۔ اگر ان کے پاس اور بھی زیورات ہوتی تو یہ سب دے دیتی۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، میں اپنی جانب سے خالد بن سعید بن عاص کو وکیل مقرر کرتی ہوں، کیونکہ وہ رشتے میں میرے قریبی ہیں۔ شاہ حبشہ نجاشی کے سبزہ زار اور سایہ دار درختوں کے جھرمٹ میں واقع عالیشان محل کے ایک خوبصورت اور آراستہ و پیراستہ وسیع ہال میں شادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ حبشہ میں موجود صحابہ کرام اس پروقار تقریب میں شریک ہوئے۔ ان میں سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بھائی خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر ہیں۔ یہ جلیل القدر صحابی موجود تھے وہاں۔ جب سب لوگ اکٹھے ہو گئے، محفل جم گئی، تو نجاشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں امن دینے والے، کمی کو پورا کرنے والے اللہ پاک کی تعریف کرتا ہوں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بابرکت ذات ہے جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بشارت دی۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیغام ملا ہے کہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی کر دوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دوں، اور میں یہ مطالبہ مانتے ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 دینار مقرر کرتا ہوں۔ پھر یہ دینار حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ پھر حضرت خالد بن سعید کھڑے ہوئے اور فرمایا، میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، اسی سے بخشش کا طلبگار ہوں، اور اسی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کا خواہاں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں حق و صداقت پر مبنی ضابطۂ حیات دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند نہیں کریں۔ حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبے کو قبول کرتے ہوئے اپنی
موکلہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں۔ اللہ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے۔ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس خوش بختی پر مبارکباد ہو۔ پھر مہر میں دیے گئے دینار اٹھائے اور حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے۔ باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نجاشی نے ان سے کہا تشریف رکھیے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جب وہ شادی کرتے ہیں تو وہ کھانا کھلاتے ہیں، وہ کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ تمام کو کھانے کی دعوت دیتا ہوں۔ تمام حاضرین نے کھانا کھایا اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مہر کی خطیر رقم میرے پاس پہنچی تو میں نے اس میں سے 50 دینار شاہ حبشہ کی اس خادمہ کو بھیج دیے جس نے مجھے نکاح کی خوشخبری سنائی تھی، اور ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا کہ میں اسی دن یہ مال تجھے دینا چاہتی تھی جب تم نے مجھے نکاح کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا۔ فرماتی ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ابرہہ نے میرے پاس آئی، سونے کے یہ دینار اور وہ تمام زیورات مجھے واپس لوٹا دیے جو میں نے اسے بطور تحفہ دیے تھے، اور کہنے لگی شاہ حبشہ نے مجھے منع کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں ان میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھوں۔ میں یہ تمام زیورات بصد شکریہ واپس کرتی ہوں۔ ہاں، انہوں نے اپنی تمام بیویوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود قیمتی عطریات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ دوسرے روز وہ میرے پاس زعفران، عود اور عنبر کے دلربا عطریات لے کر آئی اور کہنے لگی مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ بڑی رازداری کے ساتھ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع ہو چکی ہوں۔ میرا رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور آپ کو یہ بھی بتا دینا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہوں، خدا را میری بات بھولنا نہیں۔ ابرہہ وہی کہہ رہی ہیں حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اس نے میرا سامان ترتیب دیا اور سفر کی تیاری میں میرا ہاتھ بٹایا۔ میں جب دور دراز کا سفر طے کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچی، تقریب نکاح کا واقعہ آپ کو سنایا۔ ابرہہ کا ایمان افروز کردار بیان کرتے ہوئے اس کا سلام عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابرہہ کے ایمان لانے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے اور سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وعلیہم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المؤمنین حضرت حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کے مفصل حالات سے زندگی معلوم کرنے کے لیے کچھ کتابیں ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ الاصابہ، الاستیاب، اسد الغابہ، المعارف لابن قتیبہ، سیر اعلام النبلاء، السیرۃ النبویہ لابن ہشام، مرأۃ الجنان، تاریخ الطبری، طبقات ابن سعد، تہذیب التہذیب، حیات الصحابہ، اعلام النساء۔ ان سب کتابوں میں چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہم سنا دیں گے آپ کو واقعات تفصیل کے ساتھ سنائیں گے انشاءاللہ۔ سبسکرائب کر دیں اور اب دوستوں تک شیئر کر دیں ویڈیو کو۔